بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کرا دیا۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ بستر پر بیٹھ کر کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور ایسا بستر انسانی جسم سے لیور کی اوجا کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جسے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، کھڑے ہو کر بھی انسان کو کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔
نمبر 2، کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئیں انہیں نہ پونچھیں اور کھانے کے بعد دھو کر پونچھ لیں۔ نمبر 3، کھانے کے وقت الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں یا دو زانوں بیٹھیں، تینوں میں سے جس طرح بیٹھیں سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں۔ نمبر 5، کھانے کے بعد مسواک کرنا 2 کم سن غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، کھانے کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو کر پونچھ لیں، صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، کاغذ سے ہاتھ پونچھنا منع ہے۔ نمبر 8، کھانا کھانے سے پہلے کی جو دعا حدیث سے ثابت ہوئی ہے وہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے ضرور پڑھیں۔